بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ دوم کا بقیہ حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 70 کلاوے ہوگا۔ روایت کیا بہقی نے۔ اندازہ ہے کہ یہ گدھا کوئی تیز رفتار جیٹ طیارہ ہوگا۔ پہل اس کا ظہور شام میں اور عراق کے درمیان کسی علاقے میں ہوگا، وہاں نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد اصفہان ایران آئے گا اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی اختیار کریں گے، ان کے سروں پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ ابتدا میں 70,000 یہودیوں کی ٹولی دجال کے تابع ہوگی اور وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، ہر جگہ فتنہ و فساد برپا کرتا پھرے گا اور ساری زمین پر گشت کرے گا اور لوگوں کو اقرار کرنے کے لیے بلائے گا، لوگوں کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عجائبات دکھائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے متعلق جو شخص سنے اس سے دور بھاگے، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن شبہات دیکھ کر وہ اس کی پیروی اختیار کرے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ درجہ بالا حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ پہل دجال کا ظہور کس روپ میں ہوگا۔ دجال پر کئی برس تحقیق اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال ایک بلند پایہ صوفی کے روپ میں ظاہر ہوگا، لوگوں کو ایسی کرامتیں دکھائے گا کہ لوگ اندھا دھند ایمان لے آئیں گے۔ موجودہ دور کو ہی دیکھ لیجئے، لوگ کس طرح قبر پرستی اور پیر و مرشدی میں مشغول ہیں، دجال تو پھر ایک زندہ انسان کے روپ میں ہوگا۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا جس کا نام ہراساں ہے، بہت سی قومیں اس کی پیروی اختیار کریں گی، ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ درجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال ایک عالمگیر مذہبی رجحان کا حامل ہوگا۔ عالمگیر مذہبی رجحان ایک ہی ہے جو تمام ادیان ہو، یا وہ الہامی ہوں یا غیر الہامی۔ یہ عالمگیر مذہبی فتنہ ہر جگہ مختلف ناموں سے پایا جاتا ہے۔ یہ عالمگیر فتنہ صوفی ازم ہے جو یہودیت، عیسائیت، اسلام، ہندومت، ستارہ پرست غرضی کا ہر جگہ یہ فتنہ مختلف ناموں سے موجود ہے۔ اسلام میں اس فتنے کا آغاز قرون وسطیٰ کے دور میں ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے پڑھنے والوں، تم قرآن پر نہ جمو گے اور ادھر ادھر دائیں بائیں رستہ لوگے تو بس گمراہ ہوگے۔ کیسے گمراہ؟ بہت گمراہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہت سی تحقیق کے بعد فتنہ صوفی ازم نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مختلف ناموں اور ہتھ کنڈوں کے ساتھ جو تباہی اور بربادی پھیلائی ہے اور پھیلا رہی ہے، اس کے نتیجے میں درجہ بالا حدیث کی روشنی میں انسان کو گمراہی ملتی ہے۔ جب انسان اچھی طرح گمراہ اور اندھا ہو جاتا ہے تو پھر دجال کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ گمراہی دجال کی جانب لے جانے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں گے، اور ہر ایک ان میں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ یہ سنن ابو داؤد مسلم کی حدیث ہے۔
درجہ بالا حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں ان دجالوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جو اللہ اور رسول کی مراد نہیں ہے وہ مراد بیان کرتے ہیں۔ ظہور دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ناگہانی آفات نازل کرے گا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے ظہور سے پیشتر 3 سال ہوں گے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، دوسرے سال 2 تہائی اور تیسرے سال آسمان پوری بارش اور زمین اپنی پوری رویدگی روک لے گی۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک اعرابی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے بتلاؤ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ احادیث کی روشنی میں دجال کا جو معمہ سامنے آتا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دجال کا فتنہ 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے، دجال کا انفرادی فتنہ اور دجال کا عالمگیر فتنہ۔ یوں معلوم ہوتا ہے دجال کے ساتھ کوئی حاشیہ نشین ریاست بھی ہوگی جس کے اختیار میں دنیا کی طاقت ہوگی۔ دجال سے متعلق احادیث سمجھنے میں مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ کہیں پر دجال انسان معلوم ہوتا ہے اور کہیں پر کوئی عالمگیر طاقت۔ موجودہ دور میں چونکہ کہیں چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں اس لیے اب ان احادیث کو سمجھنا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ دجال کا یہودیوں سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ دجال یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا تھا اور یہودی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں دوبارہ عزت دلائے گا۔ یہودیوں کا ایک باغی انتہا پرست فرقہ جو زیونسٹ کے نام سے مشہور ہے، ان لوگوں نے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ عضول وضع کیے ہیں جو زیونسٹ پروٹوکول کے نام سے مشہور ہیں۔ آج یہودیوں کا یہ فرقہ اپنی مسلسل کوششوں اور کامیاب حکمت عملی سے پوری دنیا پر حاوی آ چکا ہے۔ یہ لوگ آج پوری دنیا کی معیشت اور نظام تعلیم پر قبضہ کر چکے ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے کسی بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ جب یہ لوگ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے، وہ امریکہ ان یہودیوں کا مقروض ہے۔ امریکی حکومت کا ڈالر جو پوری دنیا میں بطور سرمایہ و زر مبادلہ استعمال ہوتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈالر کہاں سے آتا ہے؟ امریکہ میں فیڈرل ریزرو نامی ایک پرائیویٹ بینک ہے جو یہودیوں نے بنایا تھا اور آج بھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ یہ بینک امریکی حکومت کو ڈالر چھاپ کر دیتا ہے اور اس وقت امریکی حکومت فیڈرل ریزرو بینک کی کئی ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔